اب میں جانشین فخر العلماء حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ایک باوزِ بلند نعرے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ایک اور اس سے بلندتر صلوات بھیجیے گا محمد. بہت نیچا ہو گیا. ایک اور اس سے بلندتر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس محفل کو خطاب فرمانے والے تھے ام محترم خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مزاج ناساز ہیں، اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. ہم پہلے اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے دعا گو ہیں کہ اللہ جلد سے جلد ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کو صحت کاملہ عنایت فرمائے. اور یہ محفل زیر صدارت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زاہد احمد صاحب قبلہ منعقد ہو رہی ہے. میں صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں کہ چند جملے ذکر فضائل امیر المومنین کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کروں. عزیزان گرامی، حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد گرامی کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر دعائے پیغمبر یہ ہے کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی موڑے. عزیزان گرامی، آج دنیا اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پرست ہے. اگر یہ تلاش کرنا ہے کہ کون حق والے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ جو علی والا ہے وہ حق والا ہے. جو علی سے دور ہے وہ جتنا بڑا بھی اپنے کو حق والا سمجھے مگر وہ حق والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے انہی مولا کو مانا کہ جن کی محبت تقوی اور ایمان قرار پائی، جن کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق کے ساتھ ہیں، حق ان کے ساتھ ہے. جن کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جن کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. کیا کہنا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. زمانے نے نہ علی جیسا دیکھا نہ دیکھے گا. کائنات میں یوں تو بہت سے خاصان خدا پیدا ہوئے، انبیاء پیدا ہوئے، اوصیاء پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے یہ شرف امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو عطا کیا کہ اگر پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. نہ مولا علی سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، نہ مولا علی کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. شاید اسی لیے ماں اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ داخل ہوا کرتے تھے. قدرت نے انتظام یہ رکھا کہ دروازہ بند رہا، قفل لٹکتا رہا
اور فاطمہ بنت اسد نے ادھر رخ بھی نہ کیا بلکہ پشت کعبہ پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو دعا کا اثر یہ ہوا کہ جدار کعبہ مسکرائی۔ عزیزان گرامی، پہلے سے مشیت نے طے کر لیا تھا کہ ابو طالب کا یہ بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مادر علی کو الہام کی شکل میں خبر کر دے دی تھی کہ دیکھو ہم تمہارے اس بیٹے کو اس گھر میں پیدا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا مسکراتی ہوئی دیواروں کو دیکھ کر بھاگتی ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہو گئیں۔ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد اپنے فرزند امیر المومنین کو لے کر خانہ کعبہ میں رہیں۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو اب حضور ختمی مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب آئے۔ جدار کعبہ جہاں سے مسکرائی تھی وہاں سے پھر اس نے مسکرانا شروع کیا، اور اب جو مسکرائی تو اب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں علی ابن ابی طالب ہیں۔ رسالت مآب نے ہاتھ پھیلائے، چچی نے بیٹے کو حضور ختمی مرتبہ کی گود میں دیا۔ علی نے چہرہ دیکھا تو ادھر سے علی مسکرائے، ادھر سے نبی مسکرائے۔ عزیزان گرامی، یہ مسکرانا بتا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ پہلی ملاقات ہے، بلکہ عالم نور سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ نظروں میں گفتگو ہوئی، پھر نبی جھکے اور اپنی زبان علی کے دہن میں دی اور علی نے اپنی زبان نبی کے دہن میں دی۔ ہم اردو بولنے والے ہیں تو اتنا حق تو ہمیں ہے کہ اردو میں ایک محاورہ ہے، زبان کا دے دینا۔ زبان کا دے دینا ارباب ولا اب یوں سمجھ لیجئے کہ روز اول ہی امامت نے رسالت کو زبان دی، رسالت نے امامت کو زبان دی۔ شاید پہلے ہی دن یہ طے ہو گیا کہ جب تمہارا معاملہ پڑے گا تو ہم بولیں گے، تمہارے اوپر آنچ آئے گی تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ امامت کی بات آئی تو رسالت بولی، رسالت کا معاملہ آیا تو امامت بولی۔ ابھی نبی اپنے بھائی کو گود میں لیے تھے کہ پھر کہا یا علی کچھ سناؤ، تو سنانے والا بھی ایسا ہو جو یہ کہے کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ سننے والا بھی ہو تو ایسا یا علی سب سنا دیجئے۔ میرے مولا نے ایک کتاب کی تلاوت کی، جب قرآن پڑھا تو ہم نبی فرماتے ہیں یا علی قرآن تو ویسے ہی پڑھا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں، لیکن اب ایک اعتراض، اس کا جواب اور میری تقریر تمام۔ عزیزان گرامی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم نے مانا، توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، مگر قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا، علی نے قرآن کیسے پڑھا؟ ہمارے لیے مشکل ہے کہ نزول قرآن کے بعد ہم جھوم جھوم کے حفظ قرآن کریں، لیکن حیدر کرار کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اردو بولنے والے یہ سوال کریں گے عربی کی کتاب جو قرآن جسے کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی، تو یہی جواب ملے گا نا کہ ہم تو اردو بولتے ہیں، ہم اسے الہی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو عرب کی سرزمین پر جائیے۔ اگر ہم عرب کی سرزمین پر دریافت کریں اور لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا۔ مکے و مدینے کی گلیوں میں پوچھئے، مکے و مدینے کی گلیوں میں جا کر اگر سوال کریں تو جواب ملے گا۔ اگر قرآن کے متعلق پوچھنا ہے تو صحابہ اکرام سے پوچھئے۔ اگر ہم صحابہ اکرام سے پوچھیں تو وہ جواب دیں گے کہ قرآن نبی ہمیں سناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اسے حفظ کرتے تھے۔ یا نبی اللہ، قرآن آپ پاس کہاں سے آیا؟
تو نبی جواب دیں گے کہ ہمیں جبرائیل آ کے آیتیں سناتے تھے. اے جبرائیل آپ پاس قرآن کہاں سے آیا؟ تو جبرائیل جواب دیں گے میکائیل کی پیشانی پر ابری ہوئی آیات کی تلاوت ہم بد میں رسول میں کرتے تھے. میکائیل آپ پاس قرآن کہاں سے آیا؟ تو اللہ محفوظ پر جو قرآن تحریر ہے وہ اعجاز خداوندی سے میری پیشانی پر نمودار ہوتا ہے. لوح محفوظ تیرے پاس قرآن کہاں سے آیا؟ تو جواب ملے گا کہ ایک قلم تھا جسے جنبش ہو رہی تھی، آیتیں تحریر ہو رہی تھی. ایک قلم، تجھے جنبش دینے والا کون تھا؟ تو تاریخ جواب دے گی ایک ہاتھ تھا جو قلم کو جنبش دے رہا تھا. مسئلہ الجھے کا الجھا رہتا اگر میرا مولا مسجد کوفہ کے منبر سے نہ فرماتا میں وہ ہوں کہ جس نے عالم نور میں قرآن لکھا. تو اب آپ سمجھے، عالم نور میں لکھ کے آئے تھے، عالم وجود میں سنا دیا. اب ایک جملہ میرا بھی دل چاہتا ہے میں کہہ دوں، یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی عالم نور میں لکھ کے آئے، عالم وجود میں سنا دے، اور کوئی نبی کے پہلو میں بیٹھا رہے مگر سورہ بقرہ نہ یاد ہو. تو یہ میرا مولا ہے کہ جس نے نزول قرآن سے پہلے قرآن سنایا. اللہ اکبر. یہ ہے حیدر کرار. وقت ولادت ہی بتا دیا، جیسے کعبے میں نزول ہوا ویسے ہی بتا دیا کہ اپنا جیسا ہمیں نہ سمجھنا، تم اور ہو ہم اور ہیں. اللہ کا شکر کیجئے آپ کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں ولایت آل محمد کو قائم کیا. یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، یہ انہی کو ملتی ہے کہ جن کے زر پاک ہوتے ہیں، جس کی نسلیں طاہر ہوتی ہیں. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی موت یا آغوش میں تربیت دی کہ جہاں محبت اہل بیت مل گئی. اور حضرات میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء، شعراء، خطباء، واعظین اور مومنین جو تشریف رکھتے ہیں، سب کا شکر گزار ہوں کہ حوض علمیہ کی نحیف آواز پر آپ حضرات ہر سال تشریف لاتے ہیں. اور میں ایک ضروری اعلان بھی آپ کی خدمت میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفل پہلے 12 رجب کو ہوا کرتی تھی اور مقامی چند شعراء نظرہ عقیدت پیش کرتے تھے. بعد میں پھر تاریخ بدلی اور 15 رجب ہوئی، اور پھر اس کی تاریخ بدلی جا رہی ہے. اب انشاءاللہ 17 رجب کو آئندہ سال سے انشاءاللہ یہ محفل جو ہے وہ منعقد ہوگی، اور آپ حضرات 17 رجب کو آئندہ سال انشاءاللہ تشریف لائیے گا. میری تقریر تو یہیں پر تمام ہوئی. چند بچے یہ چاہتے ہیں کہ مدح مولا میں چند اشعار پڑھیں، تو میں جناب ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند بچے ہیں پہلے وہ مولا کی مدح کر لیں. آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ وہ آگے چل کے دل کھول کے مدح مولا علی علیہ السلام کریں، اور بعد میں باقاعدہ طور پہ محفل مقاصدہ کا انعقاد ہوگا، اور ہمارے بلال صاحب، مولانا بلال صاحب جو ہے وہ نظامت کے فرائض کو انجام دیں گے. اور الحمدللہ آپ نے پوسٹر میں جو نام بیرونی شعراء کرام کے پڑھے ہوں گے تقریباً سبھی لکھنؤ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ نذران عقیدت پیش کریں گے. میں پھر سے آپ سبھی حضرات کا حوض علمیہ جامع تبلیغ کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہر سال آپ
تشریف لاتے رہیں گے اور ذکر مولا ہوتا رہے گا اور ہمارے نام اعمال ذکر مولا کی وجہ سے بڑھتے رہیں گے. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد.